على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين. جیسا کہ ہماری جو کلاسز جو چل رہی ہے قصص الانبیاء کی، اس میں کئی انبیاء کے قصے ہمارے پاس ہو چکے ہیں. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا قصہ، اس کے بعد شیس علیہ السلام کا، اس کے بعد ادریس علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام. آج جو قصہ ہوگا انشاءاللہ ہمارا لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا. سب سے پہلے لوط علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے. جب ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیے، جیسے کہ بابل میں تھے ابراہیم علیہ السلام، عراق کا ایک شہر بابل میں تھے ابراہیم علیہ السلام. وہاں ابراہیم السلام لوگوں کو دین کی دعوت دے. تو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے کون تھے؟ لوط علیہ السلام. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام ایک ہی زمانے کے تھے. تو لوط علیہ السلام، ان کا قصہ ہم معلوم کریں. سب سے پہلے لوط علیہ السلام کون ہی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی ہیں، ہاران. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام ہاران، ان کے بیٹے ہیں لوط علیہ السلام. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے کون ہیں؟ لوط علیہ السلام. اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر جو نا سب سے پہلے ایمان لائے تھے. جیسے کہ بعض علماء نے ذکر کرتے ہیں کہ جو نا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے کون تھے؟ لوط علیہ السلام تھے. اور جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ایک ہی گاؤں میں تھے، بابل میں تھے. معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کیے گئے، سب کچھ کیے گئے، نعوذ باللہ. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، عراق سے نکل گئے. کون کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور ساتھ میں لوط علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام دونوں جو ہے نا بابل شہر سے نکل جاتے ہیں. بیچ میں ایک قریہ ملتا ہے، اس قریے کے نام کیا ہے؟ سدوم. قریے سدوم، سین دال واو میم، سدوم. ایک پورے گاؤں کا نام سمجھیے کہ سدوم. اس گاؤں میں جو نا 7 قریے تھے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام بابل شہر سے نکل کر جو نا آ رہے تھے، تو ایک بڑا قریہ ملا، اس سدوم کے نام سے مشہور تھا. اس میں 7 قریے تھے. تو وہاں لوط علیہ السلام جو نا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. وہاں لوط علیہ السلام جو نا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. اچھا، لوط علیہ السلام جس قوم کے پاس گئے تھے اس قوم کا نام سدوم قوم تھا. سدوم ایسے لوگوں پر جو نا لوط علیہ السلام گئے تھے. اچھا، لوط علیہ السلام کی قوم کہاں رہتے تھے؟ اگر آپ دیکھیں گے جو ریڈ سی جو ہے نا، ریڈ سی کے کنارے وہیں پر جو نا لوط علیہ السلام کی قوم رہتی تھی، جو بحر الاحمر کے نام سے مشہور ہے. ریڈ سی جو ادھر سعودی عرب ہے، ادھر آپ کو مصر ہے، ادھر اردن ہے، وہیں پر وہی اس کے کنارے جو ہے نا کون تھے؟ لوط علیہ السلام کی قوم تھے. لوط علیہ السلام قوم جو نا وہی رہتے تھے. اور لوط علیہ السلام، جیسا کہ اگر آپ دیکھیں گے انسان کا جو اثر جو ہے نا، انسان کی پرورش جہاں ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. اگر بچے کی پرورش ایسے گھر میں ہو جہاں گانا ہو، گلوچ ہو، فساد ہو، تو بچے بھی ویسے ہی بنتے ہیں. اگر بچے ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں گانا سب کچھ، تو بچے بھی ویسے ہی بنتے ہیں. لیکن اگر بچے ایسے گھر میں پلتی ہیں جہاں قرآن ہو، تو بچے بھی ویسے ہی بنتے ہیں. ایسے کہ آپ دیکھیں گے لوط علیہ السلام کس گھر میں پلے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. وہیں ابراہیم علیہ السلام اور وہیں رہتے تھے، آزر وہیں رہتے تھے پورے. یعنی کہ نبی کے گھر میں پلے کون؟ لوط علیہ السلام. یہ عظیم جو ہے نا نبی تھے لوط علیہ السلام. اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے متعلق جو مشہور ہے کہ وہ جو نا کافرہ تھی. لوط علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ کافرہ تھی. زانیہ نہیں، کافرہ تھی.
کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی نبی کی بیوی نے زنا نہیں کیا. تو لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی کافرہ تھی لیکن وہ زنا نہیں کرتی تھی, مطلب کافرہ تھی. اور لوط علیہ السلام کی کتنے بیٹیاں ہیں؟ مفسرین نے کہا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ 2 بیٹیاں, بعض نے کہا کہ 3 بیٹیاں, لیکن جو مشہور ہے نا ان کی 2 بیٹیاں تھیں لوط علیہ السلام کی. چلیے ہم لوگ لوط علیہ السلام کس قوم میں آ کر تھے؟ سدوم, جہاں 7 قریے تھے. سمجھو کہ پورا ایک گاؤں ہے سدوم, وہاں 7 قریے تھے. یہ قریے والے مطلب قوم سدوم سمجھے, سدوم والے پورے انہوں نے برائی ایجاد کر لی. کیا برائی؟ نعوذ باللہ, مرد سے جو ہے نا نعوذ باللہ زنا کرتے تھے. یہ قریے والے جو نا مرد سے جو نا زنا کرتے تھے. اور یہ سدوم, یہ قریے والے ایک اور گناہ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے. یعنی کہ یہ قریے والے 2 گناہ کرتے تھے, ایک شرک, دوسرا مرد سے جو نا زنا کرتے تھے. اب لوط علیہ السلام آئے, آ کر کہا اے قوم والے تم اس گناہ کو چھوڑ دو, تم شرک کو چھوڑ دو. قوم والے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ انہم اناس یتطہرون, اے لوط تم اپنے آپ کو بہت نیک بولتے ہیں کیا؟ یعنی کہ جیسا کہ آج کا ماحول اگر آپ دیکھیں, کوئی انسان نیک انسان ہے, کسی کو بولتا ہے کہ بھائی تو نا تم چلو نماز کے لیے جائیں گے, چلو قرآن پڑھیں گے, وہ بولتا ہے کہ تو بہت نیک ہے, جا تو بہت نیک ہے بولتا. ویسے ہی قوم لوط نے کہا لوط علیہ السلام سے اے لوط تم بہت نیک ہی, جاؤ جاؤ تم بہت نیک ہی جاؤ. اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون, اے لوط تم اور تمہارے گھر والے نکل جاؤ یہاں سے, تم تو بہت نیک ہی نا, تم نکل جاؤ. یعنی کہ لوط علیہ السلام دین کی دعوت دے رہے تھے, لیکن قوم والے کہتے ہیں کہ لوط تم تو بہت نیک ہی نا, تم اللہ والے ہیں, تم چل جاؤ, تم بہت نیک. اس طرح جو نا مذاق اڑانے لگے. اب لوط علیہ السلام دین کی دعوت دے رہے تھے لیکن قوم والے نہیں مانے. قوم والے نہیں مانے. جیسا کہ معلوم ہے کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دونوں ایک ہی زمانے کے تھے, بلکہ دونوں ملے بھی تھے. ہاں, اب فرشتے جو نا سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو آتے ہیں ایک نوجوان کی شکل میں. تو ابراہیم علیہ السلام بکریاں پالتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام سے کہتے کہ بکری جو نا بن کر لے کر آؤ. تو ابراہیم علیہ السلام دونوں جا کر جو نا جلدی بکری جو نا بن کر جو نا لا کر رکھتے, کیونکہ مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام. لیکن فرشتے نہیں کھاتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ وہ فرشتے کر, لیکن فرشتے نہیں کھا رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے, یہ کیوں نہیں کھا رہی؟ ہم جو بکرا ذبح کر کے اسے انگار میں بن کر لا کے رکھے, لیکن یہ نہیں کھاتی ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ کیونکہ ہم فرشتے ہیں اس وجہ سے ہم نہیں کھاتے, کیونکہ ابراہیم السلام کو معلوم نہیں تھا فرشتے کر کے. تو فرشتوں نے خود کہا کہ جو نا ہم جو نا فرشتے ہیں, ہم یہ سب جو نا نہیں کھاتے. تو اس کے بعد ابراہیم السلام کو معلوم ہو گیا فرشتے ہیں, جیسا کہ مشہور ہے واقعہ هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام. یہاں فرشتے 2 باتیں بتاتی ابراہیم علیہ السلام کو. یہ ایک, اے ابراہیم تمہاری جو بیوی جو بانجھ ہے سارہ علیہ السلام, ان کو بیٹا ہونے والا ہے, وہ بیٹے کا نام اسحاق ہے, بتا دیتی خوشخبری. تو یہ تو معلوم ہے واقعہ جو گزر چکا ہے ہمارے پاس. ایک اور بات یہ کہتے ہیں اے ابراہیم ہم جو ہے نا قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے بات کرتی تو فرشتے کہتی کہ ابراہیم ہم 2 چیزوں کے لیے آئے ہیں, ایک تمہاری بیوی کو بیٹا کے لیے خوشخبری دینے کے لیے, دوسرا قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جو نا یہ فرشتے چھوڑ دو, ہو سکتا ہے کہ قوم لوط والے توبہ کر لے, ہو سکتا ہے کہ قوم لوط والے توبہ کر لے. یعنی جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا چھوڑ دو بھائی, تھوڑا توبہ کر لیں دو نے, ویسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں سے چھوڑ دو قوم لوط کو, عذاب مت دو, ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ جو نا گناہ چھوڑ دے. اللہ نے کہا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا, ابراہیم تم اس کے بارے میں تم چھوڑ دو. فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم تم چھوڑ دو, کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. ابراہیم اللہ کا فیصلہ ہو چکا, تم اس کے بارے میں تم چھوڑ دو. جیسے کہ پورا واقعہ آپ دیکھیں, قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. یعنی کہ پورے فرشتے بتاتے ہیں جو نا ہم قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے آئے.
تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب قوم لوط پر عذاب آئے گا۔ اچھی بات ہے۔ اب فرشتے کہاں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھے۔ اب یہاں ایک جو بات ہے نا، جب فرشتوں نے کہا کہ جو ہم قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، ابراہیم السلام کی جو بیوی تھی کون؟ سارہ علیہ السلام، وہ خوش ہوتی ہے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، یعنی کہ ایک جو خوش ہوتی ہے کون؟ سارہ علیہ السلام، یعنی کہ اللہ عالم بیٹا کے بس خوش ہوتے ہی یا عذاب کے وجہ سے خوش ہوتے ہیں، لیکن جو بھی ہو، یہاں ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا کہاں رہتے ہیں؟ فرشتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر جو ہے نا فرشتے ابراہیم السلام کے گھر سے جو ہے نا سیدھا قوم لوط کے پاس جاتے ہیں۔ کن کے گھر کو جاتے ہیں؟ لوط علیہ السلام کے گھر کو جاتے ہیں۔ اب لوط علیہ السلام کے گھر کو کیسے گئے؟ نوجوان کی شکل میں۔ کتنے فرشتے؟ 3 فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسراف، جبرائیل، میکائیل اور ایک اور 3 فرشتے پورے خوبصورت نوجوان کی شکل میں جاتے ہیں۔ کن کے گھر میں؟ لوط علیہ السلام کے گھر میں۔ اب لوط علیہ السلام تھے، نبی تھے، نیک تھے، مہمان نواز تھے، تو لوط علیہ السلام سیدھا گھر میں بٹھاتے ہی گھر کا پورا دروازہ بند کر دیتے، پورا دروازہ بند کر دیتے۔ اب لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ فرشتے کر کے، اب لیکن لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، فخانتاہما، جیسا کہ اللہ نے کہا، ان کی بیوی خیانت کرنے والی تھی۔ کیا خیانت کرتی تھی؟ جب خوبصورت نوجوان کی شکل میں فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر کو آتے ہیں تو ان کی بیوی ہلو لوگوں کو بول کے بھیجتی، جاؤ ہمارے گھر میں خوبصورت نوجوان آ کر اپنی خواہش پورا کرو، جاؤ اپنے قوم والوں سے کہہ دو۔ یعنی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے نا ایک شخص کو بول کے بھیجتی، جاؤ قوم والوں سے کہہ دو کہ جو نا ہمارے گھر میں خوبصورت نوجوان آ کر اگر اپنی خواہش پوری کرو، بولو نعوذ باللہ۔ تو اس طرح لوط علیہ السلام کا جو گھر ہے اس کے اطراف آ کے لوگ جو نا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے قوم والے، پورے صدوم کے جو قوم والے پورے گھر کے اطراف کھڑے ہوتے ہیں۔ کن کے گھر کے اطراف؟ لوط علیہ السلام کے گھر کے اطراف، اور دروازہ مارتے ہیں، اے لوط تم کھولو کھولو، تاکہ ہم جو نا نوجوان سے اپنی خواہش پورا کریں۔ نعوذ باللہ، فرشتے تھے۔ لیکن لوط علیہ السلام جو نا بولے تھے کہ نہیں وہ مہمان ہیں، ایسا ان کے ساتھ کچھ مت کرو، جبکہ تمہاری بیٹیاں مطلب عورتیں ہی، تم ان سے اپنی شادی کر کے اپنی خواہش پورا کرو۔ لیکن قوم والے نہیں مان رہے تھے، بلکہ لوط علیہ السلام کا جو گھر ہے وہ دروازہ جو نا کھٹکھڑاتے، مطلب توڑے جیسا، مطلب ڈھکل رہے تھے پورے لوگ۔ یہاں سنگل کون تھے؟ لوط علیہ السلام بس۔ وہاں پورے قوم والے جو نا ان کے گھر کے اطراف آ کے جو نا کھڑے ہو گئے تھے اور دروازہ مار رہے تھے، لوط تم نوجوان کو ہمارے پاس بھیجو، ہمارے پاس بھیجو۔ تو جبرائیل السلام پورا دیکھ رہے تھے۔ تو اس کے بعد جبرائیل السلام نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ لوط تم مت ڈرو، ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتے۔ یعنی کہ قوم والے بہت زیادہ جو ہے نا گھر کو دروازہ مارنے لگے، گھر کے اطراف کھڑے ہو کر جو ہے نا ستانے لگے۔ تو جبرائیل السلام نے کہا کہ لوط تم مت ڈرو، ہم جو ہے نا فرشتے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل السلام سیدھا گھر کے باہر جاتے ہیں، لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جا کر اپنا پر کا ایک طرف ایسا مارتے ہیں بس، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھ کی جو ڈلی ہو نیچے گر جاتا ہے۔ یہاں سے عذاب شروع، قوم لوط پر جو نا عذاب شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ یہ باہر نکلتی کون؟ لوط علیہ جبرائیل علیہ السلام جا کر پر مارتے ہیں، پورے جو نا قوم لوط والے جو لوگ تھے تمام لوگوں کا آنکھ جو نا نیچے گر جاتا ہے، جیسا کہ ہماری جو چمڑی ہے اس طرح چمڑی ہو جاتا ہے، یہاں بھی پورا آنکھ میں بالکل پورا سفید چمڑی ہو جاتا ہے، پورا چمڑی آنکھ اس طرح جو ہے نا پورے قوم والے جو اندھے ہو گئے۔ اب اندھے ہونے کے بعد قوم والے کیا کرے جو نا اپنا ہاتھ جو نا پیچھے رکھ کے جو نا دیوار کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، جیسے کہ اندھا کھڑا ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں کہاں جانا ہے، آ کے دیوار کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح پورے قوم والے جو دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا اے لوط علیہ السلام صبح صبح عذاب آنے والی ہے، صبح صبح عذاب آنے والی ہے۔ لیکن لوط علیہ السلام نے کہا یہ بہت دور ہے، ابھی جلدی عذاب دو، ابھی جلدی عذاب دو، ابھی جلدی عذاب دو، صبح بہت دور ہے۔ یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں صبح بہت قریب ہے، صبح صبح جو ہے نا پورے قوم لوط پر جو ہے نا عذاب آئے گا۔ ہاں لیکن جبرائیل امین یہ کہتے ہیں کہ جب عذاب آئے گا تم مطلب سحری کے وقت، اے لوط تم اور تمہاری 2 بیٹیاں سحری کے وقت تم نکل جاؤ۔ کہاں؟ اپنے قوم سے باہر۔ جب سحری کا جو وقت ہوتا ہے مطلب فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اے لوط تم اور تمہاری بیٹیاں جو ہے نا نکل جاؤ اپنے گاؤں سے، پھر کے مت دیکھنا۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ،
جبرائیل امین کہتی ہیں کہ لوط تم اور تمہاری بیٹیاں جو نا پھر کر نہیں دیکھنا، کچھ بھی ہو جائے، کتنا بڑا آواز آئے، چیخنے کا آواز آئے، کچھ بھی آئے، آپ پھر کے مت دیکھنا. ہاں تمہاری بیوی دیکھے گی، جب تمہاری بیوی دیکھے گی ہم کیا کریں گے، اس کو اپنے عذاب میں لے لیں گے بس. تو اس طرح صبح صبح جو ہے نا جبرائیل امین کے حکم، اللہ کے حکم کے مطابق جبرائیل امین نے جو کہا اس کے مطابق جو ہے نا صبح صبح لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر جو ہے نا نکلتی، ساتھ میں ان کی بیوی بھی نکلتی ہے. تو یہ جبرائیل امین جو ہے نا یہ پورے صدوم جو گاؤں ہے، قریہ ہے، پورے گاؤں کو اوپر اٹھاتے ہیں، آسمان تک، پورے گاؤں کو آسمان تک اٹھاتے ہیں، پھر الٹا کرتے ہیں، پھر آ کے زمین میں مار دیتے ہیں، پھر آ کے زمین میں مار دیتے ہیں. یہ دوسرا عذاب تھا. یعنی کہ سب ان کی بیوی جو ہے نا عذاب میں آ گئی، جب آواز آتی ہے دیکھتی ہے ان کی بیوی، دیکھنا وہ بھی جو ہے نا عذاب میں پڑ جاتی ہے. یعنی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے نا عذاب میں پڑ گئی، یعنی کہ پورا گاؤں اٹھا کر الٹا کر کے جو ہے نا زمین میں مار دیے. پھر اس کے بعد ایک اور جو عذاب آ کرتا، فجعلنا عالیها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. پتھروں کی بارش بھی ہوئی قوم پر، قوم لوط پر پتھروں کی بارش. جیسا کہ اللہ نے کہا مسومہ، اس پتھر میں لکھا تھا کہ کس پر یہ پتھر جا کے گرے گا، اس کا نام لکھا تھا. جیسا کہ رمیش ہے، پتھر میں لکھا تھا کہ رمیش پر یہ پتھر گرے گا. قوم لوط پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی. اسی طرح یہ پتھر کتنا بڑا تھا، حجارتن سجیل، وہ سخت پتھر، سخت جو پتھر تھا، بہت گھٹ پتھر تھا. اور اب یہ ہوتا ہے کہ ایک پتھر آ کے گرتا نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا کہ منزود، پتھر پیچھے پیچھے بار بار آ کے گرتا تھا، بار بار آ کے گرتا تھا. قوم لوط پر جو نا ایک پتھر نہیں، پیچھے پیچھے پتھر آ کے گرتا تھا. اس طرح قوم لوط پورے کے پورے ہلاک ہو گئے. اب یہ جبرائیل السلام جو اوپر لے کر گئے، پھر الٹا کر کے کہاں مارے، جو ریڈ سی جو ہے نا اس کے اطراف، اس کے ایک رائٹ سائڈ میں، اس کے اطراف سمجھے کہ وہاں لا کے مار دیے. اس طرح پورے قوم لوط جو ہے نا ہلاک ہو گئے، پورے قوم لوط جو ہے نا ہلاک ہو گئے. اب جیسا کہ یہ قوم لوط، اب علماء نے خاص طور پر جو نا ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں، اگر کوئی نعوذ باللہ آج بھی کوئی مرد اس طرح کرتا ہے تو اس کا سزا کیا ہے. کوئی مرد اگر مرد سے اپنا خواہش پورا کرتا ہے تو اس کا سزا کیا ہے. جیسا کہ نعوذ باللہ، جیسا کہ امریکہ وغیرہ میں لوگ اس طرح شادی بھی کرتے ہیں، مرد مرد شادی کر لیتے ہیں، عورت عورت شادی کر لیتے ہیں. اس کی سزا کیا ہے شریعت میں؟ شریعت میں سزا کیا ہے؟ حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، تم کیا کرو، دونوں کو قتل کر دو. اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. سب سے پہلے جو اس طرح کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. اچھا کیسے قتل کریں گے؟ یہاں علماء نے اختلاف کیا. بعض علماء نے کہا کہ پتھر مار 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 کے ان کو قتل کر دیں، جس طرح قوم لوط پر پتھر کی بارش ہوئی تھی، اس طرح جو بھی اس طرح کرے گا اسے پتھر مار مار کے قتل کر دیں. دوسرا بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اسے پہاڑ کے اوپر لے کر جائیں گے، پھر وہاں سے پھینک دیں گے، جب وہ پہاڑ کے نیچے گر جائے گا پھر پتھر ماریں گے اس کے اوپر. اس طرح جو ہے نا علماء نے جو ہے نا ذکر کیا. دیکھیے یہ کچھ مختصر قوم لوط کے بارے میں. سب سے پہلے لوط علیہ السلام، ایک ان کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی ہاران، ان کے بیٹے تھے، ابراہیم السلام کے بھائی کے بیٹے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام تھے، اور لوط علیہ السلام جو نا ابراہیم علیہ السلام پر جو نا ایمان لائے تھے. فآمن لہ لوط، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا. اور لوط علیہ السلام کس بستی پر آ کر تھے؟ صدوم. صدوم ایک قریہ تھا جس میں 7 قریے تھے، وہاں جو ہے نا لوط علیہ السلام آ کر دین کی دعوت دے. یہ قوم والے کیا کرتے تھے؟ قوم والے 2 برائی کرتے تھے، ایک مرد سے اپنا خواہش پورا کرتے تھے، دوسرا شریک کرتے تھے. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کون آتی؟ فرشتے آتے ہیں، آ کر کہتی کہ ابراہیم ہم جو ہے نا قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا مت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے. لیکن فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم اور فیصلہ ہو چکا ہے، اب ان کو عذاب آنے والا ہے. اب جو ہے نا ان کو، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے جو ہے نا فرشتے سیدھا لوط علیہ السلام کے گھر کو جاتے ہیں. اب وہاں ایک آزمائش ہوتا ہے قوم والے، کیونکہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ کر تھے فرشتے. اب قوم والے کیا سمجھے؟ خوبصورت نوجوان ہے، اس سے اپنا خواہش پورا کریں گے. تو پورے قوم والے آتے ہیں، لیکن لوط علیہ السلام کہتی ہیں کہ مت کرو اس طرح، تمہارے پاس جو عورتیں ہیں اس سے اپنی خواہش پورا کرو. لیکن قوم والے نہیں مانے، یہاں تک کہ جبرائیل السلام جو ہے نا سیدھا غصے سے باہر جاتی ہیں،
پھر جا کر اپنا پر مارتے ہی تو پورے قوم والوں کا آنکھ نیچے گر جاتا ہے رات رات. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو نا لوط علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام صبح صبح تم اور تمہاری بیٹیاں جو نا بستی سے نکل جاؤ, پھر کر مت دیکھنا, لیکن تمہاری بیوی پھر کر دیکھے گی وہ عذاب میں آ جائے گی. پھر صبح صبح جو ہے نا کیا کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام پورے گاؤں کو, پورے قریے صدوم کو اوپر اٹھاتے ہیں, پھر الٹا کر کے زمین میں مار دیتے ہیں. پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوتی ہے یہاں تک کہ پورے قوم والے ہلاک ہوتے ہیں. یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی یہیں ختم ہو جاتا ہے. بلکہ لوط علیہ السلام کے زمانے میں تھے ابراہیم علیہ السلام, بلکہ وہاں کون تھے؟ سارہ علیہ السلام. تو یہاں علماء نے ضمناً یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو نا سارہ جو نا ان کی 120 عمر تھی, ان کی وفات ہو گئی. سارہ ان کی عمر 120 تھی, ان کی وفات ہو گئی. اور سارہ علیہ السلام کو جو نا فلسطین میں دفنایا گیا, جو فلسطین جو شہر ہے, گاؤں شہر ہے, وہاں دفنایا گیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو نا اس کے بعد ایک اور عورت سے شادی کر دی, جس کا نام قنطورہ, قاف نون طا واو را الف, قنطورہ. ابراہیم علیہ السلام جو نا سارہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد قنطورہ نامی ایک عورت سے شادی کرتی, جن سے 6 بیٹے پیدا ہوتے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام حجورہ کے نام سے ایک اور عورت سے شادی کرتی ہیں, جن سے 5 بیٹے جو نا پیدا ہوتے ہیں. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو نا 4 بیوی ہو گئی, ایک اسماعیل, ایک ہاجرہ, دوسرا سارہ علیہ السلام, تیسرا قنطورہ, چوتھا حجورہ. اس طرح جو نا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا جو پورا واقعہ جو نا یہاں ختم ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد دوسرا جو واقعہ ہے وہ شعیب علیہ السلام کا. کیوں شعیب علیہ السلام؟ کیونکہ قوم لوط جہاں تھا اس کے قریب یہ قوم تھے. کون سا؟ قوم شعیب تھے, بالکل قریب. جہاں قوم لوط کا جو صدوم جو بستی تھا اس کے قریب جو نا قوم شعیب کے لوگ رہتے تھے. اسی وجہ سے جو نا قوم شعیب کا جو نا یہاں ذکر ہے. بلکہ شعیب علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں کہ اے قوم والے, تم شرک کو چھوڑ دو. کیا تم نے نہیں دیکھا قوم لوط کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ یعنی کہ شعیب علیہ السلام بالکل جو ہے نا قوم لوط کے بستی سے جو ہے نا قریب تھے. اچھا, شعیب علیہ السلام یہ کب آئے تھے؟ لوط علیہ السلام کے بعد. لوط علیہ السلام کی قوم کے بعد کون سی قوم تھی اس دنیا میں؟ شعیب علیہ السلام کی قوم. ایک قوم